بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم جانور خریدتے ہیں منڈی سے فربا کرنے کے لیے، فیڈ لاٹ فیٹنگ کے لیے، خواہ وہ چھوٹی عید کے لیے ہو یا بڑی عید کے لیے ہو، یا پھر ویسے ہی آپ خریدتے ہیں، تو ہمیں کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمیں جو جانور ہے وہ اچھا مل جاتا ہے، اس کا مطلب آگے بھی چل کے قیمت اچھی مل جاتی ہے، اور اس کا وزن بڑھانے کی شرح جو ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، یا پھر بیماری سے پاک جانور جو ہیں وہ ہم کس طرح سے خرید سکتے ہیں۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نعمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور بتاتا ہوں میں آپ کو کہ منڈی سے فیڈ لاٹ فیٹنگ کے لیے جانور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، جس سے ہمیں بعد میں چل کے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو دوستو ہے کہ جانور کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم کبھی بھی نہ لیں۔ جانور کی کھال جو ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہونی چاہیے۔ جو ہمارا ساہیوال کا جانور ہوتا ہے، اگر گائے کے قسم کے جانوروں کی بات کریں، گائے کی اسپیشیز کی بات کریں، تو ساہیوال جو جانور ہوتا ہے، ساہیوال نسل کا، اس کی کھال جو ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہوتی ہے، اور وہ مطلب دیکھنے سے لگتا بھی پیارا ہے۔ جانور کی کھال صاف اور چمکدار ہو، جانور کی رنگت جو ہے وہ بکھری ہوئی ہونی چاہیے، جانور کو کوئی بیماری نہ ہو۔ آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو فوری وقت میں مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ بیماری نہیں ہے جانور میں۔ جانور کی آنکھ سے پانی یا منہ سے رال نہ بہہ رہی ہو۔ اگر آنکھ سے پانی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیورمنگ کی پرابلم ہے، اور صرف ڈیورمنگ نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر منہ سے رال بہہ رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے منہ کے اندر انفیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ جانور کے جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں، کوئی گلٹی وغیرہ نہ ہو۔ جانور کو چلا کر دیکھیں، اس کی چال میں سبک پن ہو، چال چیک کریں بھی چال میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹیڑھی تو نہیں ہے، یہ نہ ہو کل کو چل کر آپ کو کوئی اور مسئلہ آئے۔ جانور کو انسانوں یا دوسرے جانوروں کو مارنے کی عادت نہ ہو، جانور کو کسی قسم کی جلد کی الرجی نہ ہو۔ جب آپ کھال پر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کسی قسم کی جلد کی الرجی نہیں ہے۔ جانور کو ہاتھ پر دانہ وغیرہ رکھ کر کھلائیں، اور اس کے کھانے کے سٹائل کو چیک کریں۔ مطلب آپ کو گندم کا دانہ تو نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی دانے وغیرہ ضرور مل جاتے ہیں منڈی سے، وہ آپ اپنے ہاتھ پر رکھ کر چیک کروا سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو جانور کے کھانے کے سٹائل کا پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جانور کی بیماری کا بھی تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے۔ تیسرے آگے ہے دوستو، منڈی میں سبز چارہ مل جاتا ہے۔ مالک سے کہیں کہ جانور کو سبز چارہ ڈالے، اور اس کے کھانے سے اندازہ لگائیں کہ بیمار تو نہیں ہے۔ جانور کو کان سے پکڑ کر کھینچیں اور چلائیں، اور دونوں آنکھوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جانور کی آنکھوں میں کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری چند مطلب احتیاطیں کہہ لیں یا پھر نشانیاں کہہ لیں جو ہم نے جانور میں دیکھنی ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جانور کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو، نقص نہیں ہے، اور وہ مطلب بیمار بھی نہیں ہے، جانور فٹ ہے، اور وہ مطلب وزن بڑھانے کے معاملے میں بھی ٹھیک ہے، اور ہمیں آنے والے وقت میں اچھا منافع دے سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔